بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ایک ایسی قوم کا واقعہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے بندر بنا دیا۔ پیارے دوستو، کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ وہ کون لوگ تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب کا شکار ہوئے اور وہ کب تک زندہ رہے؟ اور کیا جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں سے بندر بنا دیا ان کی نسل آج کے بندروں میں بھی پائی جاتی ہے؟ اور اس قوم کے وہ کون سے خوش نصیب لوگ تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس عذاب سے محفوظ رکھا؟ پیارے دوستو، ان تمام سوالوں کے جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کے لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل میٹ اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پیارے دوستو، وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا سلسلہ نسب یہوذا بن یعقوب سے جا ملتا ہے۔ آپ چھوٹے قد کے تھے، آنکھیں نیلی، بال ہلکے اور دل کے صاف شفاف تھے۔ آپ بنی اسرائیل پر حکومت کرنے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی حکومت کو مضبوط کر دیا۔ آپ پر ایک کتاب بھی نازل ہوئی جسے زبور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بہت ہی پیاری آواز سے نوازا تھا۔ آپ تمام انسانوں سے خوبصورت آواز والے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی قوم سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے اور ان کی تعداد 70,000 کے قریب تھی۔ یہ قوم بڑی ہی خوشحال تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی ہی فرما بردار قوم تھی، اور اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات تھے اور ہر طرف ہریالی ہی ہریالی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پر بے پناہ کرم نوازی تھی۔ یہ لوگ اپنی اس زندگی میں بہت ہی خوش تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کیونکہ سمندر کے کنارے رہتی تھی تو اللہ پاک کا ان پر خاص کرم تھا کہ سمندر کے اس کنارے پر بے پناہ مچھلیاں آتی تھی جن کا یہ لوگ شکار کرتے تھے اور ان کی تجارت کرتے تھے۔ وہ بہت ہی خوشحالی والی زندگی گزار رہے تھے۔ جب یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کی وجہ سے خوشحال ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آئی اور طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئی۔ اور پھر ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کا امتحان لینے کا ارادہ کیا اور حضرت داؤد علیہ السلام کو وحی بھیجی کہ اپنی قوم سے کہہ دیں کہ وہ ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرنا بند کر دیں۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر ہفتے والے دن کو مچھلیوں کا شکار حرام قرار دے دیا، اور پھر یہاں سے اس قوم کی بربادی شروع ہو گئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا کہ ہفتے والے دن مچھلیوں کے شکار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے، تو وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو گئے اور ساری قوم سر جوڑ کر بیٹھ گئی، کیونکہ ہفتے والا دن ہی وہ دن تھا جس دن مچھلیاں وافر مقدار میں آتی تھیں اور خود بخود کنارے پر آ جاتی تھی، اور باقی دنوں میں بہت کم یعنی نہ ہونے کے برابر مچھلیاں پکڑی جاتی تھی۔ اس قوم کا گزر بسر مچھلیوں کے شکار پر تھا، اس لیے وہ لوگ بہت پریشان ہو گئے۔ یہ نہیں جانتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کے لیے ایک آزمائش ہے۔ پھر شیطان نے ان لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیا کہ سمندر سے نالیاں نکال کر خشکی میں بڑے بڑے حوض بنا لیے جائیں۔ جب ہفتے والے دن مچھلیاں آئیں گی تو نالیوں سے ہو کر ان بڑے بڑے حوضوں میں آ جائیں گی، اور اس طرح پھر ان نالیوں کا منہ بند کر دیا جائے گا، اور پھر اگلے دن یعنی اتوار والے دن ان کو پکڑ لیا جائے گا۔ شیطان اس طرح ان لوگوں کو بربادی کی طرف لے گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے ان کی بات نہیں مانی اور اپنے آپ ہی یہ کام شروع کر دیا۔ اس طرح ہفتے والے دن شکار سے بھی بچ جائیں گے، اور جو مچھلیاں حوضوں میں ہفتے والے دن آئیں گی ان کو اتوار والے دن پکڑ لیا جائے گا۔ بہت سے لوگوں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا اور سمندر سے چھوٹی چھوٹی نالیاں نکال کر بڑے بڑے حوضوں میں ڈال دیں، جن سے مچھلیاں وافر مقدار میں حوضوں میں جمع ہو جاتی تھی۔ لیکن اس قوم نے یہ نہ سوچا
کہ جب مچھلیاں سمندر سے نکل کر حوضوں میں آئیں گی تو پھر مچھلیوں کا شکار ہی ہو گیا۔ اس طرح یہ شکار بھی ہفتے والے دن ہی قرار پایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا تھا۔ اس طرح یہ قوم 3 گروہوں میں تقسیم ہو گئی۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو اس شکار کرنے سے منع کرتے تھے اور خود ناراض ہو کر اس شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، لیکن انہوں نے شکار نہ کیا اور دوسروں کو منع بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ لوگ منع کرنے والوں سے کہتے تھے تم لوگ ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ قریب ہلاک کرنے والا ہے اور ان پر اپنا دردناک عذاب نازل کرنے والا ہے۔ اور اس قوم کے کچھ لوگ ایسے تھے جو سرکش اور نافرمان لوگ تھے، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی اور شیطان کی بات مان کر ہفتے والے دن شکار کرنے لگے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کرتے رہے اور ہفتے والے دن مچھلیوں کا شکار کرتے رہے، ان کو کھایا کرتے اور بیچا کرتے۔ دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 1200 ایسے نافرمان افراد تھے جو منع کرنے کے باوجود بھی ہفتے والے دن بھی نالیوں کے ذریعے شکار کرتے رہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے ان 1200 افراد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نافرمانی سے باز آ جائیں، لیکن وہ لوگ باز نہ آئے اور کھلے عام شکار کرنے لگے۔ چنانچہ وہ لوگ جو اس بات کو برا جانتے تھے، ان لوگوں نے اپنے اور ان نافرمان لوگوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی، جس کی ایک طرف وہ 1200 نافرمان لوگ رہتے تھے اور دوسری طرف وہ لوگ تھے جو ہفتے کے دن شکار سے باز رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی اس نافرمان قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا اور سمجھایا، لیکن یہ لوگ اپنی اس نافرمانی سے باز نہ آئے۔ پھر ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن ان خطا کاروں میں سے کوئی بھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر کچھ لوگ ان کی دیواروں پر چڑھ گئے تاکہ معلوم ہو سکے کہ وہ لوگ کس حال میں ہیں۔ جب ان لوگوں نے ان نافرمانوں کو دیکھا تو سب کے سب بندر کی صورت میں بدل چکے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نافرمانی کی وجہ سے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا۔ جب لوگ ان مجرموں کے گھر کا دروازہ کھول کر ان کے گھروں میں داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے، ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زور زور سے روتے تھے، لیکن وہ کچھ بول نہ سکتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نافرمان بندر بن جانے والے لوگوں کی تعداد 12,000 تھی۔ ان 12,000 لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، اور بے شک ضرور تمہیں معلوم ہے تم میں سے وہ جنہوں نے ہفتے میں سرکشی کی تو ہم نے ان سے فرمایا کہ ہو جاؤ بندر دھتکارے ہوئے۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 12,000 انسان بندر بن گئے۔ یہ لوگ 3 دن تک زندہ رہے اور اس دوران یہ کچھ نہ کھا سکتے تھے اور نہ ہی پی سکتے تھے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے اور 3 دن کے اندر سب کے سب مارے گئے۔ اور وہ لوگ جو ان نافرمانوں کو نافرمانی سے منع کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس عذاب سے سلامت رکھا، اور وہ لوگ جو اس شکار کو برا جان کر خاموش رہتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی اس عذاب سے سلامت رکھا۔ پیارے دوستو، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آج کے دور کے بندروں میں سے کیا کوئی ان کی نسل میں سے کوئی بندر موجود ہے؟ کیا آج کے دور میں پائے جانے والے بندر انہی بندروں میں سے ہیں؟ اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ آج کے بندر حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم سے ہیں کیا؟ تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس قوم پر عذاب بھیجتا ہے یا ان کی شکلوں کو مسخ کرتا ہے تو یہ عذاب انہی پر ہوتا ہے جن پر وہ عذاب نازل ہوا تھا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہلاک کر دیتا ہے اور ان کے آگے نسل نہیں بڑھتی۔ اس لیے یہ بات غلط ہے۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے بندروں میں سے حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم جو بندر بنی تھی ان کی نسل موجود ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ لوگ صرف 3 دن زندہ رہے اور اس کے بعد ہلاک ہو گئے۔ پیارے دوستو، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم نے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نافرمانی کی تھی،
جس کی سزا ان کو یہ ملی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو انسانوں سے بندر بنا دیا، اور ہم روزمرہ کی زندگی میں بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے اور ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، دعا میں یاد رکھیں اور ہمارے چینل میٹ اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اس طرح کی اسلامی معلومات آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ اللہ حافظ۔